محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولكن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان ينزل بی غضبک او يحل علی سخطک لک العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بک۔ الہی میں تجھ سے ہی اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب بھی ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یعنی سختی سے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں، یعنی مجھے جو انرجی اور طاقت ملے گی وہ تجھ ہی سے ملے گی۔ جب ہم پر کوئی تکلیف کا وقت آتا ہے تو ہم انرجی اور طاقت کے لیے کدھر رجوع کرتے ہیں؟ ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ہم کتنا اللہ کے دامن میں پناہ لیتے ہیں۔ تو اس دعا کو لکھ کے اپنے سامنے لگا لیجئے، کوئی بھی ستائے جا کے یہ پڑھ لیں، اسی وقت ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ اور فوراً سوچیں کہ میرے ساتھ وہ تو نہیں ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا، مجھے کسی نے پتھر نہیں مارے، میں کس بات پہ رو رہی ہوں؟ تو آپ یقین کریں آپ کو وہیں ہنسی آ جائے گی، میں کس بات پہ رو رہی ہوں، کس کو میں نے اتنا بڑا ایشو بنا لیا ہے۔ تو ذات کے لیے رونے دھونے والی صورتیں نہیں چاہیے اللہ کو، اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت اور بندوں کے غم میں رونے والے لوگ چاہیے۔ ایسے ہی لوگ دین کا کام کرتے ہیں۔ ادھر ربیہ کے بیٹوں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو ان دونوں کو ترس آ گیا اور اپنے ایک عیسائی غلام عداس کے ہاتھ آپ کو انگور کا خوشہ بھیج دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کھایا۔ اس پر عداس نے کہا، اس علاقے کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولتے، آپ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ای البلاد انت وما دینک، تم کس علاقے سے اور تمہارا کیا دین ہے؟ عداس نے کہا، نصرانی ہوں، یعنی کرسچن، اور نینوا کی بستی سے۔ آپ نے فرمایا، من قریۃ الرجل الصالح یونس بن متہ، مرد صالح یونس بن متہ کی بستی سے ہو، کیونکہ وہ عراق کے علاقے نینوا میں بھیجے گئے تھے۔ اس نے کہا، آپ کو کیا معلوم یونس بن متہ کون ہے؟ یعنی یہاں تو کسی کو نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا، ذاک اخی کان نبیا وانا نبی، وہ میرے بھائی ہیں۔ کس سے رشتہ ہے؟ کون اپنا ہے؟ یعنی دین کا رشتہ اور مشن کی محبت ہر فاصلے کو ختم کر دیتی۔ اگر آپ کو واقعی دین سے محبت ہے تو ہو نہیں سکتا کہ پھر جو لوگ کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا دین کا کام کر رہے ہیں ان سے آپ کو محبت نہ ہو۔ آپ کے دل میں خود بخود ان کی قدردانی آ جائے گی۔ لیکن قدردانی کب نہیں آتی؟ جب ہماری ذات کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی۔ ذاک اخی کان نبیا وانا نبی، وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ اور قرآن مجید سے یونس بن متہ کا واقعہ تلاوت فرمایا، پھر قرآن سنایا۔ کہا جاتا ہے اسے سن کر عداس مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے اور مکہ کی راہ پر آگے بڑھے۔ آپ غم و علم سے دل فگار تھے،
قرن منازل پہنچے، ایک جگہ کا نام ہے، تو ایک بادل نے سایہ کیا جس میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے. یعنی کن قدموں سے آپ چل رہے ہوں گے، سوچئے جسم کا کیا حال اور دل کا کیا حال. اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اسے جو چاہیں حکم دیں. اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا اور کہا اے محمد بات یہی ہے، اب آپ جو چاہیں، اگر چاہیں تو میں انہی 2 پہاڑوں کے درمیان انہیں پیس دوں. یہاں 2 پہاڑوں کے لیے اخشبین کا لفظ استعمال ہوا ہے جو مکہ کے 2 پہاڑ ابو قبیس اور اس کے سامنے والے پہاڑ کے لیے بولا جاتا ہے. آپ نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی. محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ.